السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ عورت اس معاشرے میں خود اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان قطعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو اچھے اخلاق پر یکساں اجر اور برے طرز عمل پر یکساں سزا کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت ایک مکمل طور پر آزاد شخصیت ہے۔ وہ اپنے نام سے کوئی بھی معاہدہ یا وصیت کر سکتی ہے۔ خواتین اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو معاشرتی دباؤ اور توقعات سے بچا سکتی ہیں، جو حیا، عاجزی اور تقوی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ حجاب پہننا، معمولی لباس، ہیڈ اسکارف رازداری اور وقار کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمدردی، درگزر اور زبردستی اسلامی اقدار کو اپنانا اور بات چیت کرتے ہوئے حدود طے کرنا خواتین کو خود کی حفاظت میں مزید مدد کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اسلام خواتین کو با اختیار بنانے اور تحفظ کے لیے ایک جامع فریم ورک پیش کرتا ہے، جس میں احترام، مساوی حقوق، تعلیم اور روحانی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرے تاکہ وہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور ایک مضبوط عورت بن سکے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے مسلم خواتین اعتماد، لچک اور خود کا مضبوط احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے پردے کی بہت اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں سین کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے، بلکہ کمرے کی بجائے اندرونی کوٹری میں اور زیادہ افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کس طرح سماجی دباؤ اور توقعات سے خود کو بچا سکتی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی بینائی کو کم کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین کو لوگوں میں حسن و آرائش سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول سے علم اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ قرآن عورت کو مکمل طور پر پردے میں رہنے اور اجنبیوں سے بات نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے سب عورتیں پردہ کر لیں پھر بھی آپ کو اپنی نظر کا حساب دینا ہوگا، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، چاہے سب مرد اپنی نظریں جھکا لیں یا دنیا کے تمام مرد اندھے ہو جائیں تو پھر بھی آپ کو پردے کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین پردے میں رہ کر خود کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو ڈھانپا نہ جائے تو اس پر مکھیاں حملہ کرتی ہیں، اسی طرح ڈھانپی ہوئی چیز پر مکھیاں حملہ کریں بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میری تمام خواتین بہنوں کو اس مثال سے پردے کی اہمیت کو جان لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرتی برائیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن ہمیں اللہ سے حفاظت اور رہنمائی مانگنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن خواتین کو اپنے گھروں میں رہنے اور اپنی خوبصورتی اور زینت کی نمائش سے گریز کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن خواتین کو ان کی عزت اور خود اعتمادی کو برقرار رکھنے اور سمجھوتا کرنے والے حالات سے بچنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پنجگانہ نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ عورت کو محرم کے بغیر یعنی اکیلے ایک دن یا رات کی مسافت تک سفر نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اجنبیوں کے ساتھ میل جول یا بات چیت کرنے سے گریز کرے۔ اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے، جو کہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات کرے تو اسے اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے تاکہ اگلے کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ خاص طور پر الگ تھلگ علاقوں یا آن لائن پلیٹ فارمز میں خواتین کو چاہیے کہ ذاتی معلومات یا تصویر کا اشتراک کرتے وقت محتاط رہیں اور مشکوک پروفائل کے ساتھ مشغول ہونے سے بچیں تاکہ وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ خواتین کے لیے معمولی لباس پہننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ توجہ سے بچنے اور ہراساں کیا جانے والے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے اچھا اور پورا لباس پہنائیں، کیونکہ انسان بچپن ہی سے سیکھتا ہے۔ اگر ہم انہیں بچپن ہی سے آدھا لباس پہننے کی عادت ڈالیں گے تو وہ اسی کی عادی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انہیں پورا اور اچھا لباس پہننے کی تلقین کریں
تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی ویسا ہی لباس پہنے اور اچھے لباس کا انتخاب کریں اور معاشرے کی بری نظروں اور درندوں سے بچ سکے۔ اسی طرح حال ہی میں پیش آنے والا بھارت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں ایک خواتین لیڈی ڈاکٹر نے سچ کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ درندوں نے مل کر اسے عبرت کا نشانہ بنایا اور اسے مار ڈالا۔ اس لیے تمام خواتین کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو مکمل طور پر پردہ کرے تاکہ وہ خود کو بری نظروں سے بچا سکیں۔ اور جو عورت علم حاصل کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اسے بھی جنت کا انعام دیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی اچھی معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔